واقعات کی روشنی میں دیکھیں گے کیا ہم آج اسی پاکستان میں بس رہے ہیں جس پاکستان کو اتنی مشقتوں سے حاصل کیا گیا اور جس پاکستان کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی گئی۔ ایک خاتون اپنی ایک کہانی سناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے، عین اسی وقت جب ہم مکمل تیاری کر چکے تھے، وہ مسلح جتھوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد علاقوں میں پھیل گئے اور ہم پہ حملہ آور ہوئے۔ جتنے مرد تھے ان کو تو ایک ہی لمحے میں قتل کر دیا، اور جتنی عورتیں تھیں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا۔ اس میں ایک وہ عورت کہتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی تھا جو بہت چھوٹی عمر میں تھا۔ جب اس نے دیکھا اس معصوم بچے نے کہ میرے چچا، میرے والد، میرے بھائی، میرے خاندان کے دیگر بڑے بڑے افراد شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں، ایک خوف دل کے اندر پیدا ہوا، ایک رعب پیدا ہوا۔ اسی خوف کے مارے کہتے ہیں کہ میرے ٹانگوں کے ساتھ آپ آ کر چپکا کہ شاید میں اپنے بہن کی ٹانگوں کے ساتھ چپکوں اور مجھے زندگی مل جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ خاتون کہتی ہیں میرے بھائی کو انہوں نے دیکھا، فوراً سے مجھ سے چھینا اور پکڑنے کے بعد ایک ہندو نے کلہاڑی کے وار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اتنی زوردار کہتے ہیں کہ اس بچے کو کلہاڑی لگی، تھا گردن ہوا میں لہرا کر نیچے گری۔ اور پھر وہ بدبخت یہاں پہ خاموش نہ ہوا، اس نے کہا کہ اتنی نرم گردن اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کلہاڑی کو گندہ نہ کرتا۔ اور بے بسی کا نشان ہمارے سامنے، ہمارے مرد شہادت کے رتبے پہ فیض ہو چکے، لاشیں پڑی ہوئی، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ان لاشوں کو ہاتھ لگا سکیں، ان کو اٹھا سکیں، ان کو کندھا دے سکیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پکڑنے کے بعد ایک حویلی میں لے گئے۔ اس حویلی کے اندر وہ درندے صفت لین میں کھڑے ہو گئے اور ہم سب کے ساتھ اجتماعی زیادتی باری باری کرتے رہے۔ قصور کی طرف ایک ٹرین آئی، راستے میں مسلمان کھڑے ہوئے، ان کا انتظار کر رہے کہ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ جب مسلمان اسٹیشن پہ ٹرین رکی، مسلمانوں نے استقبال کے لیے ٹرین کی طرف لپکے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ پوری ٹرین کے اندر لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زخمی ہیں، کچھ لاشیں ہیں مختلف ڈبوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ تو مسلمان آگے سے پیچھے کی طرف نظارہ کرتے کرتے ان کو محسوس ہوا کہ کسی ڈبے کے اندر سے بچوں کے کراہنے کی آواز ہے۔ تو فوراً وہ مسلمان اس ڈبے کی طرف لپکے، اس بوگی کی طرف گئے کہ بچوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ جب وہاں دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس منظر کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کیا منظر ہے۔ معصوم بچے، 5 سال، 6 سال، 10 سے 12 سال، 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے، کسی کے ہاتھ کاٹے ہوئے اور کسی کی ٹانگیں اور کسی کے پاؤں کٹے ہوئے، اور یوں زندہ بھی ہیں لیکن موت و حیات کی کشمکش میں ہیں کہ ان اسلام دشمن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس نے کہانی سنائی کہ جب ہم ہندوستان سے روانہ ہوئے، جب وہاں سے نیچے اترے، چونکہ شام کا وقت تھا، ہم نے کہا رات یہاں پہ آرام کرتے ہیں تو اعلیٰ صبح اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو یہی فیصلہ ہوا کہ رات کو یہاں قیام کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً ہم مختلف علاقوں میں پھیل گئے رات گزارنے کے لیے، اور ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتوں کے اعضاء کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں ہم چل پڑے اسی طرف کہ چلتے چلتے ہم آگے ایک جھاڑیاں ہیں وہاں پہ پہنچے تو 100 عورتیں برہنہ حالت میں قتل کی ہوئی ہیں۔ برہنہ حالت میں 100 خواتین، 100 مسلمان بیٹیاں برہنہ حالت میں، ان کے ساتھ پہلے ظلم کیا گیا، جنسی استحصال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بے رحمانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب ہم آگے چلے گئے تو ایک عورت جھاڑی میں چھپی ہوئی ہے، زندہ ہے لیکن موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ جب ہم نے ان سے بات کی تو اس نے کہا چچا جان مجھے چھوڑ دو، آپ پاکستان کی طرف چلے جاؤ، یہ میری قربانی پاکستان کے لیے ہے۔ اتنا کرنا کہ جب پاکستان پہنچ جانا، پاکستان کے مسلمانوں کو میرا سلام کہہ دینا کہ مجھے چھوڑ دو، کہ میں تو یہاں پہ مری جاؤں گی، لیکن آپ لوگوں کا یہاں میرے ساتھ زیادہ دیر تک ٹھہرنا آپ کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایک اور عورت تھی، اس کے پاس کچھ زیورات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم 7 میرے بھائی تھے، 4 ہم بہنیں تھیں، 7 بھائی بھی قتل ہو چکے، والدہ بھی قتل ہو چکی، اور والد بھی شہید ہو گئے، اور میرے چچا کے 4 بیٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے،
چچا بھی شہید ہو گئے، اور میرے ساتھ جو 2 بہنیں تھیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، میں یہاں پہ چھپی ہوئی ہوں۔ ہم جب وہاں سے نکلے تھے کچھ زیورات میرے پاس ہیں، یہ زیورات قائد اعظم محمد علی جناح کو میری طرف سے تحفے میں دے دیں۔